ناظرین میری آواز بنے اس سے پہلے کہ میں بھی ماری جاؤں۔ اس اعتماد کے تحت جو عمران خان نے ان کو دکھایا ہے کہ ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو، اس کی امید پر یہ آج بھی وہ کیس لڑ رہی ہیں۔ عمر رباب چانڈیو نے آج سے 3 سال پہلے جو اپنے انصاف کی ایک مہم چلائی تھی وہ اب بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز with اسامہ اقبال میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین میری آواز بنے اس سے پہلے کہ میں بھی ماری جاؤں، یہ جملہ ایک 21 سے 22 سال کی لڑکی نے کہا ہے۔ اس 21 سے 22 سال کی لڑکی کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اس کا نام عمر رباب چانڈیو ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جو آج سے 3 سال پہلے اپنے باپ، دادا اور چچا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے منظر عام پر آئیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر فحاشی پھیلانے والی ٹک ٹاکرز کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہزاروں فیمنسٹ، ہزاروں لبرلز باہر آ جاتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور اس کو انصاف دلانے کے لیے اپیل کی جاتی ہے۔ وہیں پر عمر رباب چانڈیو جیسی لڑکی جو تنہا اپنے خاندان والوں کے لیے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، اس کے لیے یہ لبرلز اور یہ فیمنسٹ باہر نہیں آتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں، پر جب اس طرح کی لڑکیوں کو انصاف دینے کی باری آتی ہے تو یہ لبرلز اور یہ جو فیمنسٹ ہوتے ہیں یہ باہر نہیں آتے، نہ ہی کسی قسم کا ان کی طرف سے کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر فحاشی پھیلانے والے ٹک ٹاکرز کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسپیشل نوٹس لیتے ہیں، پر وہیں پر عمر رباب چانڈیو جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر فحاشی پھیلانے والے ٹک ٹاکر کو قوم کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر نام نہاد صحافی ملک اور پاک فوج کے خلاف تو بڑا بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، پر وہیں پر جب اس طرح کے سرداروں کے خلاف بولنے کی باری آتی ہے، اس طرح کے وڈیروں کے خلاف بولنے کی باری آتی ہے تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ ناظرین ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر تمام گواہوں اور ثبوت ہونے کے باوجود بھی ملزم جو ہے وہ کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک 10 سالہ بچہ جو کہ بھیک مانگنے پر جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین ہم بات کرتے ہیں نور مقدم کیس کی، جہاں پر ملزم کا بھی پتہ ہے اور قتل کرنے والے آلات تھے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہوئے، پر ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ابھی تک اس کو کسی قسم کی سزا نہیں سنائی گئی۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر عثمان مرزا اور اس کے ساتھی جو کہ لڑکیوں کو ذلت کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، بیل دی جاتی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا مجرم بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر چتوئی جیسے لوگ جو کہ لوگوں کو قتل کر کے باہر ملک فرار ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر ایک مسکین غریب آدمی اپنے دفاع کے لیے بھی کسی کو ہاتھ لگا دے تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر ایک فرد جو ہے وہ جیل میں سڑتا رہتا ہے اور جب وہ وہاں پر مر جاتا ہے تو اس کے کیس کا فیصلہ آتا ہے کہ وہ باعزت بری ہو چکا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر عدل و انصاف تو ہے پر اس کی امپلیمنٹیشن کہیں پر نظر نہیں آ رہی۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو آج بھی انصاف کے منتظر ہیں، ان کے خاندان والے آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ عمر رباب محض 19 سال کی تھی جب وہ انصاف کے لیے باہر آئی۔ عمر رباب تنہا نکلیں اپنے والد، چچا اور دادا کے انصاف کے لیے۔ عمر رباب چانڈیو نے احتجاجاً ننگے پاؤں کورٹ میں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، پر اس کے باوجود کسی کے کان پہ جوں نہ رینگی۔ عمر رباب چانڈیو قوم کی بیٹی اور بہادر لڑکی، یہ شروع سے ہی انصاف کے لیے پر امید نظر آئیں۔ انہوں نے اپنی عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ ان کی انتھک محنت جو تھی وہ ظاہر کر رہی تھی کہ ان کو اپنی قوم پر اور اپنی عدلیہ پر اعتماد ہے۔ عمر رباب چانڈیو نے اس اعتماد کے تحت جو عمران خان نے ان کو دکھایا ہے کہ ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو، اس کی امید پر یہ آج بھی وہ کیس لڑ رہی ہیں۔ سردار خان چانڈیو جو کہ ایم پی تھے سندھ اسمبلی کے، اور اس کے بھائی برہان چانڈیو پر بھی الزام دائر کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس کے باپ، دادا اور چچا کا قتل کیا۔ اس ریاست کو ہم ریاست مدینہ کیسے بنائیں گے جہاں پر ایک غریب فوراً سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ ایک بااثر زمیندار اور وڈیرا جو کہ قتل کرنے کے باوجود بھی سرعام سڑکوں پر گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ عمر رباب 3 سال تک انصاف کے لیے لڑتی رہیں اور آج سے 4-5 دن پہلے کورٹ کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔
उमर रुबाब चांडियों को ये खदशा है कि इनके बाप दादा और चचा के मुल्जिमान को सज़ा नहीं होगी। उमर रुबाब चांडियों ने आज से 3 साल पहले जो अपने इंसाफ की एक मुहिम चलाई थी वो अब बुझती हुई नज़र आ रही है। हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग मुत्तहिद होकर उमर रुबाब चांडियों के लिए आवाज़ उठाएं और उसको इंसाफ दिलाएं। मैं गुजारिश करूँगा इमरान खान साहब से कि उमर रुबाब चांडियों केस की तफ्तीश की जाए और इसके साथ साथ जो रियासत मदीना का ख्वाब उन्होंने दिखाया था जिसमें अदलो इंसाफ सबके लिए एक था, इंसाफ की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं था, उसको हकीकी तरीके से अमली जामा पहनाएं। खलीज न्यूज़ के साथ उसामा इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।